بعض लोग ان تمام اخلاقی و اجتماعی اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کی بنیاد پر زنا کو گناہ قرار دیا گیا ہے، مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ اس کے خلاف تعزیری اور انسدادی تدابیر اختیار کرنے کے بجائے صرف اصلاحی تدبیروں پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے لوگوں میں اتنا باطنی احساس، ان کے ضمیر کی آواز میں اتنی طاقت اور ان کے اخلاقی وجدان میں اتنا زور پیدا کر دو کہ وہ خود اس گناہ سے رک جائیں، ورنہ اصلاح نفس کے بجائے تعزیر اور انسدادی تدابیر اختیار کرنے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ تم آدمیوں کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرتے ہو، بلکہ آدمیت کی توہین کرتے ہو۔ ہم بھی ان کے ارشاد کو اس حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ اصلاح آدمیت کا اعلیٰ اور اشرف طریقہ وہی ہے جو وہ بیان فرماتے ہیں۔ تہذیب کی غایت فی الحقیقت یہی ہے کہ افراد کے باطن میں ایسی قوت پیدا ہو جائے جس سے وہ خود بخود سوسائٹی کے قوانین کا احترام کرنے لگیں اور خود ان کا اپنا ضمیر ان کو اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی سے روکے۔ اسی غرض کے لیے افراد کی تعلیم و تربیت پر سارا زور صرف کیا جاتا ہے، مگر کیا فی الواقع تہذیب اپنی اس غایت کو پہنچ چکی ہے؟ کیا حقیقت میں تعلیم اور اخلاقی تربیت کے ذرائع سے افراد انسانی کو اتنا مہذب بنایا جا چکا ہے کہ ان کے باطن پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہو اور جماعتی نظام کی حفاظت کے لیے خارج میں کسی انسدادی اور تعزیری تدبیر کی ضرورت باقی نہ رہی ہو؟ زمانہ قدیم کا ذکر چھوڑیے کہ آپ کی زبان میں وہ تاریک دور تھا، یہ 20ویں صدی، یہ قرن منور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس زمانے میں یورپ اور امریکہ کے مہذب ترین ممالک کو دیکھ لیجئے جن کا ہر باشندہ تعلیم یافتہ ہے، جن کو اپنے شہریوں کی اعلیٰ تربیت پر ناز ہے۔ کیا وہاں تعلیم اور اصلاح نفس نے جرائم اور قانون شکنی کو روک دیا ہے؟ کیا وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ڈاکے نہیں پڑتے، قتل نہیں ہوتے، جال اور فریب اور ظلم اور فساد کے واقعات پیش نہیں آتے؟ کیا وہاں افراد کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا اتنا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ بچوں کا سا سلوک نہیں کیا جاتا؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے، اگر اس روشن زمانے میں بھی سوسائٹی کے نظم و آئین کو محض افراد کے اخلاقی وجدان پر نہیں چھوڑا جا سکا ہے، اگر اب بھی ہر جگہ آدمیت کی یہ توہین ہو رہی ہے کہ جرائم کے سدباب کے لیے تعزیری اور انسدادی دونوں قسم کی تدبیریں استعمال کی جاتی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف صنفی تعلقات ہی کے معاملے میں آپ کو یہ توہین ناگوار ہے؟ صرف اسی ایک معاملے میں ان بچوں سے بڑوں کا سلوک کیے جانے پر آپ کو اصرار، اور اتنا اصرار ہے؟ ذرا ٹٹول کر دیکھیے، کہیں دل میں کوئی چور تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو تم شہوانی محرکات قرار دے کر تمدن کے دائرے سے خارج کرنا چاہتے ہو، وہ تو سب آرٹ اور ذوق جمال کی جان ہے۔ انہیں نکال دینے سے انسانی زندگی میں لطافت کا سرچشمہ ہی سوکھ کر رہ جائے گا۔ لہٰذا تمہیں تمدن کی حفاظت اور معاشرت کی اصلاح جو کچھ بھی کرنی ہے، اس طرح کرو کہ فنون لطیفہ اور جمالیت کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ ہم بھی ان حضرات کے ساتھ اس حد تک متفق ہیں کہ آرٹ اور ذوق جمال فی الواقع قیمتی چیزیں ہیں جن کی حفاظت بلکہ ترقی ضرور ہونی چاہیے، مگر سوسائٹی کی زندگی اور اجتماعی فلاح ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس کو کسی آرٹ اور کسی ذوق پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹ اور جمالیت کو اگر پھلنا پھولنا ہے تو اپنے لیے نشو و نما کا راستہ ڈھونڈیں جس میں وہ اجتماعی زندگی اور فلاح کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ جو آرٹ اور ذوق جمال زندگی کے بجائے ہلاکت اور فلاح کے بجائے فساد کی طرف لے جانے والا ہو، اسے جماعت کے دائرے میں ہرگز پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی ہمارا انفرادی اور خانہ زاد نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہی عقل و فطرت کا مقتضا ہے۔ تمام دنیا اس کو اصولاً تسلیم کرتی ہے اور اسی پر ہر جگہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جن چیزوں کو بھی دنیا میں جماعتی زندگی کے لیے مہلک اور موجب فساد سمجھا جاتا ہے، انہیں کہیں آرٹ اور ذوق جمال کی خاطر گوارا نہیں کیا جاتا۔ مثلاً جو لٹریچر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری پر ابھارتا ہو، اسے کہیں بھی محض اس کی ادبی خوبیوں کی خاطر جائز نہیں رکھا جاتا۔ جس ادب میں طاعون یا ہیضہ پھیلانے کی ترغیب دی جائے، اسے کہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جو سینما یا تھیٹر امن چکنی اور بغاوت پر اکساتا ہو، اس کو دنیا کی کوئی حکومت منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جو تصویریں ظلم اور فسادات اور شرارت کے جذبات کی مظہر ہوں
یا جن میں اخلاق کے تسلیم شدہ اصول توڑے گئے ہوں، وہ خواہ کتنی ہی کمال فن کی حامل کیوں نہ ہو، کوئی قانون اور کسی سوسائٹی کا ضمیر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیب کترنے کا فن اگرچہ ایک لطیف ترین فن ہے اور ہاتھ کی صفائی کا اس سے بہتر کمال شاید ہی کہیں پایا جاتا ہو، مگر کوئی اس کے پھلنے پھولنے کا روادار نہیں ہوتا۔ جعلی نوٹ اور چیک اور دستاویزیں تیار کرانے میں حیرت انگیز ذہانت اور مہارت صرف کی جاتی ہے، مگر کوئی اس آرٹ کی ترقی کو جائز نہیں رکھتا۔ ٹھگی میں انسانی دماغ نے اپنی قوت ایجاد کے کیسے کیسے کمالات کا اظہار کیا ہے، مگر کوئی مہذب سوسائٹی ان کمالات کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بس یہ اصول بجائے خود مسلم ہے کہ جماعت کی زندگی، اس کا امن، اس کی فلاح و بہبود ہر فن لطیف اور ہر ذوق و جمال اور کمال سے زیادہ قیمتی ہے، اور کسی آرٹ پر اسے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اختلاف جس امر میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم جماعتی زندگی اور فلاح کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اور دوسرے ایسا نہیں سمجھتے۔ اگر اس امر میں ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہو جائے جو ہمارا ہے، تو انہیں بھی آرٹ اور ذوق جمال پر وہی پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی جن کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناجائز صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عائد کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے۔ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گویا تمام افراد کو بدچلن فرض کر لیا گیا ہے، اور یہ کہ ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ ہی اپنی عورتوں پر اعتماد ہے نہ مردوں پر۔ بات بڑی معقول ہے، مگر اسی طرز استدلال کو ذرا آگے بڑھائیے۔ ہر قفل جو کسی دروازے پر لگایا جاتا ہے گویا اس امر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو چور فرض کیا ہے۔ ہر پولیس مین کا وجود اس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام رعایا کو بدماش سمجھتی ہے۔ پھر لین دین میں جو دستاویز لکھائی جاتی ہیں وہ اس امر کی دلیل ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دیا ہے۔ ہر وہ انسدادی تدبیر جو ارتکاب جرائم کی روک تھام کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اس کے عین وجود میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ان سب لوگوں کو امکانی مجرم فرض کیا گیا ہے جن پر اس تدبیر کا اثر پڑتا ہو۔ اس طرز استدلال کے لحاظ سے آپ تو ہر آن چور، بدماش، خائن اور مشتبہ چال چلن کے آدمی قرار دیے جاتے ہیں، مگر آپ کی عزت نفس کو ذرا سی ٹھیس بھی نہیں لگتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صرف اسی ایک معاملے میں آپ کے احساسات اتنے نازک ہو گئے ہیں؟ اصل بات یہی ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں پرانے اخلاقی تصورات کا بچا کچھا اثر ابھی بھی باقی ہے، وہ زنا اور صنفی انارکی کو برا تو سمجھتے ہیں، مگر ایسا زیادہ برا نہیں سمجھتے کہ اس کے قطعی انسداد کی ضرورت محسوس کریں۔ اسی وجہ سے اصلاح و انسداد کی تدابیر میں ہمارا اور ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ اگر فطرت کے حقائق ان پر پوری طرح منکشف ہو جائیں اور وہ اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ لیں تو انہیں ہمارے ساتھ اس امر میں اتفاق کرنا پڑے گا کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس کے اندر جب تک حیوانیت کا عنصر موجود ہے، اس وقت تک کوئی ایسا تمدن جو اشخاص کی خواہشات اور ان کے لطف و لذت سے بڑھ کر جماعتی زندگی کی فلاح کو عزیز رکھتا ہو، ان تدابیر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ 5. تعلق زوجین کی صحیح صورت۔ خاندان کی تاسیس اور صنفی انتشار کا سد باب کرنے کے بعد ایک صالح تمدن کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نظام معاشرت میں مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح نوعیت متعین کی جائے، ان کے حقوق ٹھیک عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں، ان کے درمیان ذمہ داریاں پوری مناسبت کے ساتھ تقسیم کی جائیں، اور خاندان میں ان کے مراتب اور وظائف کا تقرر اس طور پر ہو کہ اعتدال اور توازن میں فرق نہ آنے پائے۔ تمدن کے جملہ وسائل میں یہ مسئلہ سب سے پیچیدہ ہے، مگر انسان کو اس گتھی کے سلجھانے میں اکثر ناکامی ہوئی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد پر
قوام بنایا گیا ہے، مگر ہمیں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ اس قسم کی قوموں سے کوئی قوم تہذیب و تمدن کے کسی اعلیٰ مرتبے پر پہنچی ہو۔ کم از کم تاریخی معلومات کے ریکارڈ میں تو کسی ایسی قوم کا نشان پایا ہی نہیں جاتا جس نے عورت کو حاکم بنایا، پھر دنیا میں عزت اور طاقت حاصل کی ہو یا کوئی کار نمایاں انجام دیا ہو۔ بیشتر اقوام عالم نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، مگر اس ترجیح نے اکثر ظلم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عورت کو لونڈی بنا کر رکھا گیا ہے، اس کی تذلیل و تحقیر کی گئی ہے، اس کو کسی قسم کے معاشی اور تمدنی حقوق نہ دیے گئے ہیں، اس کو خاندان میں ایک ادنا خدمتگار اور مرد کے لیے اعلی شہوت رانی بنا کر رکھا گیا ہے، اور خاندان سے باہر عورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ کیا بھی گیا تو صرف اس لیے کہ وہ مردوں کی صنفی مطالبات زیادہ دلاویز طریقے سے پوری کریں، ان کے لیے اپنی موسیقی سے لذت گوش اور اپنے رقص اور ناز و ادا سے لذت نظر اور اپنے صنفی کمالات سے لذت جسم بن جائیں۔ یہ عورت کی توہین و تذلیل کا سب سے زیادہ شرمناک طریقہ تھا جو مرد کی نفس پرستی نے ایجاد کیا، اور جن قوموں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ خود بھی نقصان سے نہ بچ سکیں۔ جدید مغربی تمدن نے تیسرا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی یہ کہ مردوں اور عورتوں میں مساوات ہو، دونوں کی ذمہ داریاں یکساں اور قریب قریب ایک ہی طرح کی ہوں، دونوں ایک ہی حلقے میں مسابقت کروائیں، دونوں اپنی روزی آپ کمائیں اور اپنی ضروریات کے کفیل آپ ہوں۔ معاشرت کی تنظیم کا یہ قاعدہ ابھی تک پوری طرح تکمیل کو نہیں پہنچا ہے، کیونکہ مرد کی فضیلت و برتری اب بھی نمایاں ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی عورت مرد کی ہم پلہ نہیں ہے، اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں انسان کو ملنے چاہیے۔ لیکن جس حد تک بھی مساوات قائم کی گئی ہے، اس نے ابھی سے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ اس کے نتائج بیان کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تینوں قسم کے تمدن عدل اور توازن اور تناسب سے خالی ہیں، کیونکہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی کو سمجھنے اور ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ اگر عقل سلیم سے کام لے کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت خود ان مسائل کا صحیح حل بتا رہی ہے، بلکہ یہ بھی دراصل فطرت ہی کی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے عورت نہ تو اس حد تک گر سکی جس حد تک اسے گرانے کی کوشش کی گئی، اور نہ اس حد تک بڑھ سکی جس حد تک اسے بڑھانا چاہا یا مرد نے اسے بڑھانے کی کوشش کی۔ افراط و تفریط کے دونوں پہلو انسان نے غلط اندیش عقل اور اپنے بہکے ہوئے تخیلات کے اثر سے اختیار کیے ہیں، مگر فطرت عدل اور تناسب چاہتی ہے اور خود اس کی صورت بناتی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، دونوں نوع انسانی کے دو مساوی حصے ہیں، تمدن کی تعمیر اور تہذیب کی تاسیس و تشکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دل، دماغ، عقل، جذبات اور خواہشات اور بشری ضروریات دونوں رکھتے ہیں۔ تمدن کی صلاح و فلاح کے لیے دونوں کی تہذیب نفس، دماغی تربیت اور عقلی و فکری نشو و نما یکساں ضروری ہے تاکہ تمدن کی خدمت میں ہر ایک اپنا پورا حصہ ادا کر سکے۔ اس اعتبار سے مساوات کا دعویٰ بھی بالکل صحیح ہے، اور ہر صالح تمدن کا فرض یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع دے، ان کو علم اور اعلیٰ تربیت سے مزین کرے، انہیں بھی مردوں کی طرح تمدنی اور معاشی حقوق عطا کرے اور انہیں معاشرت میں عزت کا مقام بخشے تاکہ ان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہو اور ان کے اندر وہ بہترین بشری صفات پیدا ہو سکیں جو عزت نفس کے احساس ہی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ جن قوموں نے اس قسم کی مساوات سے انکار کیا ہے، جنہوں نے اپنی عورتوں کو جاہل، ناتربیت یافتہ، ذلیل اور حقوق مدنیت سے محروم رکھا ہے، وہ خود پرستی کے گڑھے میں گر گئی ہیں، کیونکہ انسانیت کے پورے نصف حصے کو گرا دینے کے معنی خود انسانیت کو گرا دینے کے ہیں۔ ذلیل ماؤں کی گودیوں سے عزت والے اور نا تربیت یافتہ ماؤں کی آغوش سے اعلیٰ تربیت والے اور پست خیال ماؤں کے گہوارے سے
اونچے خیال والے انسان نہیں نکل سکتے۔ لیکن مساوات کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی طرح سے کام کرے، دونوں پر زندگی کے تمام شعبوں کی ذمہ داریاں یکساں عائد کر دی جائیں اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک سی ہوں۔ اس کی تائید میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لحاظ سے مساوی ہیں، ایکوی پوٹینشل ہیں، مگر صرف یہ امر کہ ان دونوں میں اس قسم کی مساوات پائی جاتی ہے، اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ فطرت کا مقصود بھی دونوں سے ایک ہی طرح کے کام لینا ہے۔ ایسی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ ثابت کر لیا جائے کہ دونوں کے نظام جسمانی بھی یکساں ہیں، دونوں پر فطرت نے ایک ہی جیسی خدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی نفسی کیفیات بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ انسان نے اب تک جتنی سائنٹیفک تحقیقات کی ہیں ان سے ان تینوں تنقیحات کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ علم الحیات بائیولوجی کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا کہ عورت اپنی شکل و صورت اور ظاہری اعضاء سے لے کر جسم کے ذرات اور نسیجی خلا یعنی پروٹین مالیکیولز آف ٹیشو سیلز تک ہر چیز میں مرد سے مختلف ہے۔ جس وقت رحم میں بچے کے اندر صنفی تشکیل سیکس فارمیشن واقع ہوتی ہے، اسی وقت سے دونوں صنفوں کی جسمانی ساخت بالکل ایک دوسرے سے مختلف صورت میں ترقی کرتی ہے۔ عورت کا پورا نظام جسمانی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے مستعد ہو۔ ابتدائی جنینی تشکیل سے لے کر سن بلوغ تک اس کے جسم کا پورا نشو و نما اسی استعداد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کی آئندہ زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے۔ بالغ ہونے پر ایام ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اثر سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کی فعلیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اکابر فن حیاتیات و عضویات کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری میں عورت کے اندر حسب ذیل تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ ایک، جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس لیے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ دو، نبض سست ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، خلایائے دم کی تعداد میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تین، درون افرازی غدود اینڈوکرائنز، گلے کی گلٹیوں ٹونسلز اور غدود لمفاوی لیمفیٹک گلینڈز میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ چار، پروٹینی تحول، پروٹین میٹابولزم میں کمی آ جاتی ہے۔ پانچ، فاسفیٹس اور کلورائڈز کے اخراج میں کمی اور ہوائی تحول گیسیس میٹابولزم میں انحطاط رونما ہوتا ہے۔ 6، ہضم میں اختلاط واقع ہوتا ہے اور غذا کے پروٹینی اجزاء اور چربی کے جزو بدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے۔ 7، تنفس کی قابلیت میں کمی اور گویائی کے اعضاء میں خاص تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ 8، عضلات میں سستی اور احساسات میں بلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ 9، ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تغیرات ایک تندرست عورت کو بیماری کی حالت سے اس قدر قریب کر دیتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت صحت اور مرض کے درمیان کوئی واضح خط کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 100 میں سے بمشکل 23 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایام ماہواری بغیر کسی درد اور تکلیف کے آتے ہوں۔ ایک مرتبہ 1020 عورتوں کو بلا انتخاب لے کر ان کے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں 84% ایسی نکلیں جن کو ایام ماہواری میں درد اور دوسری تکلیفوں سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ڈاکٹر ایمل نووک، جو اس شعبہ علم کا بڑا محقق ہے، لکھتا ہے، حائضہ عورتوں میں عمومی جو کیفیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں: درد سر، تکان، اعضاء شکنی، اعصابی کمزوری، طبیعت کی پستی، مثانی کی بے چینی، ہضم کی خرابی، بعض حالات میں قبض، کبھی کبھی متلی اور قے۔ اچھی خاصی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جن کی چھاتیوں میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ٹیسیں سی اٹھتی ہیں۔ معلوم بعض عورتوں کا تھائرائیڈ اس زمانے میں سوج جاتا ہے جس سے گلا بھاری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات
فطور ہضم کی شکایت ہو جاتی ہے اور اکثر سانس لینے میں تک دقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کریگر نے جتنی عورتوں کا معائنہ کیا ہے ان میں سے آدھی ایسی تھیں جن کو ایام ماہواری میں بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی تھی اور آخری دنوں میں قبض ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر گب ہارٹ کا بیان ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم مشاہدے میں آئی ہیں جن کو زمانہ حیض میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، بیشتر ایسی ہی دیکھی گئی ہیں جنہیں درد سر، تکان، زیر ناف درد اور تھوک کی کمی لاحق ہوتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور رونے کو جی چاہتا ہے۔ ان حالات کے اعتبار سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایام ماہواری میں ایک عورت دراصل بیمار ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہی ہے جو اسے ہر مہینے لاحق ہوتی رہتی ہے۔ ان جسمانی تغیرات کا اثر لامحالہ عورت کے ذہنی قوی اور اس کے افعال اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ 1909 میں ایک ڈاکٹر کے گہرے مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا تھا کہ اس زمانے میں عورت کے اندر مرکزیت خیال اور دماغی محنت کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ایک پروفیسر نے جو نفسیاتی مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے بتایا کہ اس زمانے میں عورت کا نظام عصبی انتہائی اشتعال پذیر ہو جاتا ہے، احساسات میں بلاوت اور ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے، مرتب انعکاسات کو قبول کرنے کی صلاحیت کم اور بسا اوقات باطل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات میں بھی بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے وہ افعال بھی درست نہیں رہتے جن کی وہ اپنی روزمرہ زندگی میں خوگر ہوتی ہے۔ ایک عورت جو ٹرام کی کنڈکٹر ہے اس زمانے میں غلط ٹکٹ کاٹ دے گی اور ریز گاری گننے میں الجھے گی۔ ایک موٹر ڈرائیور عورت گاڑی آہستہ اور ڈرتے ڈرتے چلائے گی اور ہر موڑ پر گھبرائے گی۔ ایک لیڈی ٹائپسٹ غلط ٹائپ کرے گی، دیر میں کرے گی، کوشش کے باوجود الفاظ چھوڑ جائے گی، غلط جملے بنائے گی، کسی حرف پر انگلی مارنی چاہے گی اور ہاتھ کسی پر جا پڑے گا۔ ایک بیرسٹر عورت کی قوت استدلال درست نہ رہے گی اور اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں اس کا دماغ اور اس کی قوت بیان دونوں غلطی کریں گے۔ ایک میجسٹریٹ عورت کی قوت فہم اور قوت فیصلہ دونوں متاثر ہو جائیں گی۔ ایک دندان ساز عورت کو اپنا کام کرتے وقت مطلوبہ اوزار مشکل سے ملیں گے۔ ایک گانے والی عورت اپنے لہجے اور آواز کی خوبی کھو دے گی، حتیٰ کہ ایک ماہر نطقیات محض آواز سن کر بتا دے گا کہ گانے والی اس وقت حالت حیض میں ہے یا نہیں۔ الغرض یہ کہ اس زمانے میں عورت کے دماغ اور اعصاب کی مشین بڑی حد تک سست اور غیر مرتب ہو جاتی ہے، بلکہ اندر سے ایک اضطراری حرکت اس کے ارادے پر غالب آ کر اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلے کو معوف کر دیتی ہے۔ اس سے مجبورانہ افعال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اس حالت میں اس کی آزادی عمل باقی نہیں رہتی اور وہ کوئی ذمہ دارانہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ پروفیسر لیپنسکی اپنی کتاب The Development of Personality in Women میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حیض عورت کو اس کی آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت اضطراری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں بالارادہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب تغیرات ایک تندرست عورت میں ہوتے ہیں اور بآسانی ترقی کر کے مرض کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ریکارڈ پر ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورت دیوانی سی ہو جاتی ہے، ذرا سے اشتعال پر غضبناک ہو جانا، وحشیانہ اور احمقانہ حرکات کر بیٹھنا۔ ڈاکٹر کرافٹ ایبنگ لکھتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں نرم مزاج، سلیقہ مند اور خوش خلقی ہوتی ہیں ان کی حالت ایام ماہواری کے آتے ہی یکایک بدل جاتی ہے۔ یہ زمانہ ان کے اوپر گویا ایک طوفان کی طرح آتا ہے، وہ چڑچڑی، جھگڑالو اور کٹ کھنی ہو جاتی ہے۔ نوکر اور بچے اور شوہر سب ان سے نالاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اجنبی لوگوں سے بھی بری طرح پیش آتی ہیں۔ بعض دوسرے اہل فن گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورتوں سے اکثر جرائم حالت حیض میں سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوتی۔ ایک اچھی خاصی نیک عورت اس زمانے میں چوری کر گزرے گی اور بعد میں خود اس کو اپنے فعل پر شرم آئے گی۔
वेनबर्ग अपने मुशाहदात की बिना पर लिखता है कि खुदकुशी करने वाली औरतों में 50% ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने हालत हैज में ये फेल किया है। इसी बिना पर डॉक्टर क्राफ्ट एबिंग की राय ये है कि बालिग औरतों पर जब किसी जुर्म की पादाश में मुकदमा चलाया जाए तो अदालत को इस अम्र की तहकीक कर लेनी चाहिए कि जुर्म कहीं हालत हैज में तो नहीं किया गया। अय्याम माहवारी से बढ़कर हमल का जमाना औरत पर सख्त होता है। डॉक्टर रैफरेव लिखते हैं कि हमल के ज़माने में औरत के जिस्म से फजलात का इखराज बसा औकात फाका ज़दगी की हालत से भी ज़्यादा मकदार में होता है। इस ज़माने में औरत के कवी किसी भी तरह जिस्मानी और दिमागी मेहनत का वो बार नहीं संभाल सकते जो हमल के मासिवा दूसरे अय्याम में संभाल सकते हैं। जो हालात इस ज़माने में औरत पर गुजरते हैं वो अगर मर्द पर गुजरें या गैर ज़माना हमल में खुद औरत पर गुजरे तो कतई बीमारी का हुक्म लगा दिया जाए। इस जमाने में कई महीने तक इसका निजाम असबी मुख्तल रहता है, इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है, इसके तमाम अनासिर रूही एक मुसलसल बदनज़मी की हालत में होते हैं। वो मर्ज और सेहत के दरमियान मुअल्लक रहती है और एक अदना सी वजह इसको बीमारी की सरहद में पहुंचा सकती है। डॉक्टर फिशर का बयान है कि एक तंदुरुस्त औरत भी हमल के ज़माने में सख्त नफसी इज़्तिराब में मुब्तला रहती है। इसमें तलव्वुन पैदा हो जाता है, ख्यालात परेशान रहते हैं, जहन परागंदा होता है, शऊर और गौर व फिक्र और समझ बूझ की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। बड़े बड़े माहिरीन की मुत्तफ़क़ा राय यह है कि ज़माना हमल का आखिरी एक महीना तो हरगिज़ इस काबिल नहीं होता कि इसमें औरत से कोई जिस्मानी या दिमागी मेहनत ली जाए। वज़ाए हमल के बाद मुतअद्दिद बीमारियों के रूनुमा होने और तरक्की करने का अंदेशा रहता है। ज़चगी के ज़ख्म जहरीले असरात कबूल करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। क़ब्ल हमल की हालत पर वापस जाने के लिए आज़ा में एक हरकत शुरू होती है जो सारे निज़ाम जिस्मानी को दरहम बरहम कर देती है। अगर कोई ख़तरा भी ना पेश आए तब भी इसको अपनी असली हालत पर आने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इस तरह इस्तक़रार हमल के बाद से पूरे एक साल तक औरत दर हकीकत बीमार या कम से कम नीम बीमार होती है और इसकी क़ुव्वत कारकर्दगी आम हालात की बनिस्बत आधी बल्कि उससे भी ज़्यादा कम रह जाती है। फिर रज़ात का ज़माना ऐसा होता है जिसमें दर हकीकत वो अपने लिए नहीं जीती बल्कि इस अमानत के लिए जीती है जो फितरत ने उसके सुपुर्द की है। उसके जिस्म का जौहर उसके बच्चे के लिए दूध बनता है। जो कुछ ग़िज़ा वो खाती है इसमें सिर्फ उस कदर हिस्सा उसके जिस्म को मिलता है जिस कदर उसे जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, बाकी सब का सब दूध की पैदाइश में सर्फ होता है। इसके बाद एक मुद्दत दराज तक बच्चे की परवरिश, निगहदाश्त और तरबियत पर उसको तमाम तर तवज्जो सर्फ करनी पड़ती है। मौजूदा ज़माने में मसला रज़ात का हल ये निकाला गया कि बच्चों को खारिजी ग़िज़ाओं पर रखा जाए, लेकिन ये कोई सही हल नहीं है, इसलिए कि फितरत ने बच्चे की परवरिश का जो सामान माँ के सीने में रखा है उसका सही बदल और कोई नहीं हो सकता। बच्चे को इससे महरूम करना जुल्म और खुदगर्जी के सिवा कुछ नहीं। तमाम माहिरीन फन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बच्चे की सही नश्वनुमा के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। इसी तरह तरबियत अतफ़ाल के लिए नर्सिंग होम और तरबियत गाह अतफ़ाल की तजवीज़ें निकाली गई हैं ताकि माएँ अपने बच्चों से बेफिक्र होकर बैरून खाना के मशागिल में मुनहमिक हो सकें, लेकिन किसी नर्सिंग होम और किसी तरबियत गाह में शफ़क़त मादरी फराहम नहीं की जा सकती। तुफूलियत का इब्तिदाई ज़माना जिस महब्बत और जिस दर्दमंदी और खैर से गाली का मोहताज है वो किराए की पालने पोसने वालियों के सीने में कहाँ से आ सकती है। तरबियत अतफ़ाल के ये जदीद तरीक़े अभी तक आजमूदा नहीं हैं। अभी तक वो नस्लें फल फूल भी नहीं पाई जो बच्चे पालने के इन नए कारखानों में तैयार की गई हैं। अभी तक उनकी सीरत, उनके अखलाक, उनके कारनामे दुनिया के सामने नहीं आए हैं कि इस तजर्बे की कामयाबी और नाकामी के मुतालिक कोई राय कायम की जा सके। लिहाजा इस तरीक़े के मुतालिक ये दावा करना क़ब्ल अज़ वक्त है कि दुनिया ने माँ की आगोश का सही बदल पा लिया है। कम अज़ कम इस वक्त तो ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि बच्चे की फितरी तरबियत गाह उसकी माँ की आगोश ही है।
اب یہ بات ایک معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت و استعداد بالکل مساوی ہے، تب بھی فطرت نے دونوں پر مساوی بار نہیں ڈالا ہے۔ بقائے نو کی خدمت میں تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سپرد نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہے، زندگی کے جس شعبے میں چاہے کام کرے، بخلاف اس کے اس خدمت کا پورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے۔ اسی بار کے سنبھالنے کے لیے اس کو اس وقت سے مستعد کیا جاتا ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں محض ایک مضغہ گوشت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کے جسم کی ساری مشین موزوں کی جاتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر جوانی کے پورے زمانے میں ایام ماہواری کے دورے آتے ہیں، جو ہر مہینے میں 3 سے لے کر 7 یا 10 دن اس کو کسی بڑی ذمہ داری کا بار سنبھالنے اور کوئی اہم جسمانی یا دماغی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے۔ اسی کے لیے اس پر حمل اور مابعد حمل کا پورا 1 سال سختیاں جھیلتے گزرتا ہے، جس میں وہ در حقیقت نیم جاں ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر رضاعت کے پورے 2 سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو سینچتی ہے اور اسے اپنے سینے کی نہروں سے سیراب کرتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش حرام ہوتی ہے، اور وہ اپنی راحت، اپنے لطف، اپنی خوشی، اپنی خواہشات، الغرض ہر چیز کو آنے والی نسل پر قربان کر دیتی ہے۔ جب حال یہ ہے تو غور کیجئے کہ عدل کا کیا تقاضا ہے۔ کیا عدل یہی ہے کہ عورت سے ان فطری ذمہ داریوں کی بجاوری کا بھی مطالبہ کیا جائے جن میں مرد اس کا شریک نہیں، اور پھر ان تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو سنبھالنے کے لیے مرد فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے؟ اس سے کہا جائے کہ تو وہ ساری مصیبتیں بھی برداشت کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ آ کر روزی کمانے کی مشقتیں بھی اٹھا، سیاست اور عدالت اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت اور قیام امن میں اور مدافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے۔ ہماری سوسائٹی میں آ کر ہمارا دل بھی بہلا اور ہمارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت کے سامان بھی فراہم کر۔ یہ عدل نہیں، ظلم ہے۔ مساوات نہیں، صریح نامساوات ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس پر فطرت نے بہت زیادہ بار ڈالا ہے اس کو تمدن کے ہلکے اور سبک کام سپرد کر دیے جائیں، اور جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بار ڈالا جائے، اور اسی کے سپرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے۔ صرف یہی نہیں کہ عورت پر بیرون خانہ کی ذمہ داریاں ڈالنا ظلم ہے، بلکہ در حقیقت وہ ان مردانہ خدمات کو انجام دینے کی پوری طرح اہل بھی نہیں ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کاموں کے لیے وہی کارکن موزوں ہو سکتے ہیں جن کی قوت کارکردگی پائیدار ہو، جو مسلسل اور علت دوام اپنے فرائض کو یکساں اہلیت کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں، اور جن کی دماغی و جسمانی قوتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جن کارکنوں پر ہمیشہ ہر مہینہ ایک کافی مدت کے لیے عدم اہلیت یا کمی اہلیت کے دورے پڑتے ہیں، اور جن کی قوت کارکردگی بار بار معیار مطلوب سے گھٹ جایا کرتی ہے، وہ کس طرح ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ اس فوج یا اس بحری بیڑے کی حالت کا اندازہ کیجئے جو عورتوں پر مشتمل ہو اور جس میں عین موقع کارزار پر کئی فیصدی ماہواری ایام کی وجہ سے نیم بیکار ہو رہی ہوں، ایک اچھی خاصی تعداد زچگی کی حالت میں بستروں پر پڑی ہو، اور ایک معتد بھی جماعت حاملہ ہونے کی وجہ سے ناقابل کار ہو رہی ہو۔ فوج کی مثال کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ زیادہ سخت قسم کے فرائض سے تعلق رکھتی ہے، مگر پولیس، عدالت، انتظامی محکمے، سفارتی خدمات، ریلوے، صنعت و حرفت اور تجارت کے کام، ان میں سے کس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مسلسل قابل اعتماد کارکردگی کی اہلیت نہ چاہتی ہوں؟ بس جو لوگ عورتوں سے مردانہ کام لینا چاہتے ہیں ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ یا تو سب عورتوں کو نا عورت بنا کر نسل انسانی کا خاتمہ کر دیا جائے، یا یہ کہ ان میں سے چند فیصدی لازماً نا عورت بننے کی سزا کے لیے منتخب کی جاتی رہیں، یا یہ کہ تمام معاملات تمدن کے لیے اہلیت کا معیار بالعموم گھٹا دیا جائے۔ مگر خواہ آپ ان میں سے کوئی صورت بھی اختیار کریں، عورت کو مردانہ کاموں کے لیے تیار کرنا عین اقتضاء فطرت اور وضع فطرت کے خلاف ہے۔
اور یہ چیز نہ انسانیت کے لیے مفید ہے نہ خود عورت کے لیے، چونکہ علم الحیات کی روح سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے نفسیات کے دائرے میں بھی اس کے اندر وہی صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں جو اس کے فطری وظیفے کے لیے موزوں ہیں، یعنی محبت، ہمدردی، رحم و شفقت، رقت قلب، ذکاوت حس اور لطافت جذبات۔ اور چونکہ صنفی زندگی میں مرد کو فعل کا اور عورت کو انفعال کا مقام دیا گیا ہے، اس لیے عورت کے اندر تمام وہی صفات پیدا کی گئی ہیں جو اسے زندگی کے صرف منفعلانہ پہلو میں کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اس کے اندر سختی اور شدت کے بجائے نرمی اور نزاکت اور لچک ہے، اس میں اثر اندازی کے بجائے اثر پذیری ہے، فعل کے بجائے انفعال ہے، جمنے اور ٹھہرنے کی بجائے جھکنے اور ڈھل جانے کی صلاحیت ہے، بے باکی اور جسارت کے بجائے منع اور فرار اور رکاوٹ ہے۔ کیا ان خصوصیات کو لے کر وہ کبھی ان کاموں کے لیے موزوں ہو سکتی ہے اور ان دوائر حیات میں کامیاب ہو سکتی ہے جو شدت، تحکم، مزاحمت اور سرد مزاجی چاہتے ہیں، جن میں نرم جذبات کے بجائے مضبوط ارادے اور بے لاگ رائے کی ضرورت ہے؟ تمدن کے ان شعبوں میں عورت کو گھسیٹ لانا خود اس کو بھی ضائع کرنا اور ان شعبوں کو بھی ضائع کرنا ہے۔ اس میں عورت کے لیے ارتقاء نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتقاء اس کو نہیں کہتے کہ کسی کی قدرتی صلاحیتوں کو دبایا اور مٹایا جائے اور اس میں مصنوعی طور پر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو فطری طور پر اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ ارتقاء اس کا نام ہے کہ قدرتی صلاحیتوں کو نشو و نما دیا جائے، ان کو نکھارا اور چمکایا جائے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر عمل کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ اس میں عورت کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ زندگی کے ایک پہلو میں عورتیں کمزور ہیں اور مرد بڑھے ہوئے ہیں، دوسرے پہلو میں مرد کمزور ہیں اور عورتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ تم غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلے پر لاتے ہو جس میں وہ کمزور ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ سے مردوں سے کم تر رہی ہیں۔ تم خواہ کتنی ہی تدبیریں کر لو، ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کی صنف سے ارسطو، ابن سینا، کانٹ، ہیگل، خیام، شیکسپیئر، سکندر، نپولین، صلاح الدین، نظام الملک توسی اور بسمارک کی ٹکر کا ایک فرد بھی پیدا ہو سکے۔ البتہ تمام دنیا کے مرد چاہے کتنا ہی سر مار لیں، وہ اپنی پوری صنف میں سے ایک معمولی درجے کی ماں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس میں خود تمدن کا بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ انسانی زندگی اور تہذیب کو جتنی ضرورت غلظت، شدت اور صلابت کی ہے، اتنی ہی ضرورت رقت، نرمی اور لچک کی بھی ہے۔ جتنی ضرورت اسے اچھے سپہ سالاروں، اچھے مدبروں اور اچھے منتظمین کی ہے، اتنی ہی ضرورت اسے اچھے ماؤں، اچھی بیویوں اور اچھی خانہ داروں کی بھی ہے۔ دونوں عنصروں میں جس کو بھی ساقط کیا جائے، تمدن بہرحال نقصان اٹھائے گا۔ یہ وہ تقسیم عمل ہے جو خود فطرت نے انسان کی دونوں صنفوں کے درمیان کر دی ہے۔ حیاتیات، عضویات، نفسیات اور عمرانیات کے تمام علوم اس تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بچہ جننے اور پالنے کی خدمت کا عورت کے سپرد ہونا ایک ایسی فیصلہ کن حقیقت ہے جو خود بخود انسانی تمدن میں اس کے لیے ایک دائرہ عمل مخصوص کر دیتی ہے، اور کسی مصنوعی تدبیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیصلے کو بدل سکے۔ ایک صالح تمدن وہی ہو سکتا ہے جو اولاً اس فیصلے کو جوں کا توں قبول کرے، پھر عورت کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اسے معاشرت میں عزت کا مرتبہ دے، اس کے جائز تمدنی و معاشی حقوق تسلیم کرے، اس پر صرف گھر کی ذمہ داریوں کا بار ڈالے اور بیرون خانہ کی ذمہ داریاں اور خاندان کی قوامیت مرد کے سپرد کر دے۔ جو تمدن اس تقسیم کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ عارضی طور پر مادی حیثیت سے ترقی اور شان و شوکت کے کچھ مظاہر پیش کر سکتا ہے، لیکن بالآخر ایسے تمدن کی بربادی یقینی ہے، کیونکہ جب عورت پر مرد کے برابر معاشی و تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپر سے فطری ذمہ داریوں کا بوجھ اتار پھینکے گی، اور اس کا نتیجہ نہ صرف تمدن بلکہ خود انسانیت کی بربادی ہوگا۔ عورت اپنی افتاد تباہ اور اپنی فطری ساخت کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد تک مرد کے سب کاموں کا بوجھ سنبھال لے جائے گی، لیکن مرد کسی طرح اپنے آپ کو بچے جننے اور پالنے کے قابل نہیں بنا سکتا۔ فطرت کی اس تقسیم عمل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاندان کی جو تنظیم اور معاشرت میں مرد و عورت کے وظائف کی جو تعیین کی جائے گی، اس کے ضروری ارکان لا محالہ حسب ذیل ہوں گے۔ نمبر 1،
خاندان کے لیے روزی کمانا، اس کی حمایت و حفاظت کرنا اور تمدن کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرد کا کام ہو، اور اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ وہ ان اغراض کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے۔ نمبر 2، بچوں کی پرورش، خانہ داری کے فرائض اور گھر کی زندگی کو سکون و راحت کی جنت بنانا عورت کا کام ہو، اور اس کو بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت دے کر انہی اغراض کے لیے تیار کیا جائے۔ نمبر 3، خاندان کے نظم کو برقرار رکھنے اور اس کو طوائف الملوکی سے بچانے کے لیے ایک فرد کو قانونی حدود کے اندر ضروری حاکمانہ اختیارات حاصل ہوں تاکہ خاندان ایک بنسری فوج بن کر نہ رہ جائے۔ ایسا فرد صرف مرد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس رکن خاندان کی دماغی اور قلبی حالت بار بار ایام ماہواری اور حمل کے زمانے میں بگڑتی ہو، وہ بہرحال ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے قابل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، تمدن کے نظام میں اس تقسیم اور ترتیب و تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تحفظات رکھے جائیں تاکہ بے عقل افراد اپنی حماقت سے مردوں اور عورتوں کے حلقہ عمل مخلوط کر کے اس صالحی تمدنی نظام کو درہم برہم نہ کر سکیں۔